کی کوئی کیریئر نہیں ہے، عوام نے دکھا دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا۔ جو جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کے گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے، جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے، ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں۔ ہم نہ آپ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے۔ میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن۔ جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی۔ 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے۔ عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی، ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ باغا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس نے تمام آفر میں وہ کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن، اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں اس سیٹ پہ جناب اسپیکر میں اس سیٹ پہ رہا 3 ساڑھے 3 سال، میرے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے، میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشین ہیں یہ بالکل آپ کسی ضرورت نہ میں نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے۔ یہ جہاں بیٹے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنے بچی بھی میں نے نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے ان کی اپنی ضمیر بھی، ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے پوچھے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ جو اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔
اس نے جو وزیر اعظم بنایا کیا اس وزیر اعظم کی کوئی سے ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے, اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم, کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے کہیں بیٹے بلاول صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو داندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے, کہ سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے یہ جو دبات چوڑے, یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے, میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے. یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا. میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں, کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے, کہ اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو کوئی یہاں حکومت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں گے, یہ ہمارا حق ہے. میں اس کے علاوہ دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں, اور پھر جو ہے نا یہ جو عمران خان کے اوپر مختلف کیسز بنائے گئے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, جو کہ من گڑت ہے, جو بے بنیاد ہے, جس طرح اس کے خلاف میڈیا کمپین چلایا گیا, ایک نیریٹو بنائی گئی, وہ عمران خان جس نے اس ملک کو شوکت خانم اسپتال دیا جو کینسر کی مریضوں کے لیے مفت علاج, وہ عمران خان جس نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا, وہ عمران خان جو ٹریڈ مارک کے پوری دنیا میں عمران خان کا نام پہچانا جاتا ہے, اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر کوئی جو ہے نا کوئی ہم سب پھر سارے دہشت گرد ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں میں بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں, سب سے پہلے آپ نے عمران خان کے خلاف, آپ نے شاہ محمود قریشی کے خلاف, آپ نے ہمارے صدر صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف, ہماری خواتین کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ فوراً واپس لے. آپ ان تمام کیسز کو عمران خان کو ریلیز کروائیں, اور پھر جو ایجنڈا ہے ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پہ, ہم آئین کی بالادستی پہ, ہم آزاد جوڈیشری پہ بالکل ہم اوپن ہیں. سب سے پہلے ہمیں ہمارا حق دیں جو ہم سے ہمارا حق 47 کے ذریعے جو چھینا گیا ہے. ہمیں ہمارے لیڈران کو رہا کیا جائے, اور جو پیمرا نے بین لگایا عمران خان کی اوپر اس کو دکھایا نہیں جا رہا ہے. ون سائیڈڈ جو ہے نا سب کچھ چل رہے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیمرا جو ہے یہ بین اٹھائے. انشاءاللہ تعالی میرے اسپیکر صاحب, آپ کو پتہ ہے ہم نے جو سیاست کی, میں اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں رہا ہوں, ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے. عمران خان کے ساتھ جب ہم پہلے 97 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تو لوگ ہمیں جو ہے